السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والخیل اور گھوڑے، والبغال اور خچر، والحمیر اور گدھے، لترکبوہا نام کا مطلب تھا کہ ترکبو تم سواری کرو، ہا ان پر، وزینہ اور خوبصورتی کے لیے، ویخلق اور وہ اللہ پیدا کرے گا، ما وہ لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، وعلا اور پر اللہ اللہ تعالی، قصد سیدھا، السبیل راستہ، اللہ پر ہے سیدھا راستہ، ومنہا اور ان راستوں میں سے بعض، جائر ٹیڑھے ہیں، ولو اور اگر شاء وہ چاہے، لہداکم البتہ وہ تمہیں ہدایت دے دے، اجمعین سب کے سب۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوہا وزینہ اور اس نے گھوڑے، خچر، گدھے بنائے، پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور ان کو زینت کے لیے اپنے پاس رکھو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بھی پیدا کرے گا جس کو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ سیدھا رستہ دکھانا اللہ کے ذمہ ہے اور رستوں میں سے کچھ رستے ٹیڑھے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اور اگر وہ اللہ چاہتا تو تم سب کے سب کو ہدایت عطا کر دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مزید احسانات کا ذکر فرمایا۔ پیچھے والے جو جانور تھے انعام، ان کا ذکر فرمایا کہ اس میں اونٹ، گائے اور بھیڑ، بکری وغیرہ یہ سب چیزیں آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، گھوڑا، خچر اور گدھا۔ ان کو 2 مقاصد ان کے ذکر فرمایا کہ ان 3 چیزوں کے 2 فائدے ہیں۔ لترکبوہا ایک تو یہ ہے کہ یہ تینوں سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، گھوڑا بھی سواری کے لیے، گدھا بھی سواری کے لیے، خچر بھی سواری کے لیے، اور دوسرا وزینہ اور خوبصورتی۔ بعض دفعہ انسان شوقیہ طور پہ خوبصورتی کے لیے، جمال کے لیے اپنے پاس گھوڑا رکھتا ہے، رکھنا چاہیے، ہونا چاہیے، گھوڑ سواری سیکھنی چاہیے۔ تو 2 مقاصد ان کے بیان ہوئے، بعض دفعہ سواری کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض دفعہ انسان خوبصورتی، جمال کے لیے جو ہے وہ شوق کے طور پر ان جانوروں کو رکھتا ہے۔ تو یہ 2 اس کے مقاصد ہیں، اور ویسے بھی ان میں خوبصورتی بھی ہے۔ اب یہ جہاں تک گدھا اور خچر کا ذکر ہے، یہ تو بالاتفاق حرام ہے، تمام کے ہاں اتفاقی طور پر گدھا اور خچر ان کو کھانا حرام ہے۔ البتہ ان پر سواری ہو سکتی ہے، سواری کے ساتھ ساتھ ان کے جسموں سے جو پسینہ وغیرہ نکلتا ہے اس سے کپڑے پلید نہیں ہوتے۔ اسی طرح ان کا لعاب، تھوک وغیرہ آپ کے ہاتھ کو، کپڑوں کو لگ جائے تو اس سے وہ پلید نہیں ہو جاتے، کیونکہ اس میں بلوائے عامہ ہے، تکلیف زیادہ ہے لوگوں کو۔ یہ فتویٰ نہیں ہے کہ اس کا پسینہ بھی ناپاک ہو گیا اور اسی طرح اس کا لعاب جو ہوتا ہے وہ بھی ناپاک، ایسا نہیں ہے۔ البتہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ کیوں حرام کیا شریعت نے؟ اللہ عالم، حقیقت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ چیزیں حرام کی گئیں غزوہ خیبر کے موقع پر۔ غزوہ خیبر تقریباً 7 ہجری کے اندر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہودیوں سے غزوہ کرنے، لڑنے کے لیے خیبر گئے تو وہاں پر صحابہ کرام نے گدھوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت ہنڈیوں میں ڈال کر پکنے کے لیے چولہوں پر رکھا ہوا تھا۔ تو اس وقت آپ نے آواز لگوائی کہ
ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن اللحوم الحمر الاہلیہ، اللہ اور اس کا رسول دونوں تمہیں گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں۔ جو تم نے گھر میں پالتو گدھے رکھے ہیں ان کے گوشت سے تمہیں منع کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح خچر بھی منع ہے۔ خچر تو آپ نے پیدا کرنے کو بھی ناپسند کیا، اگرچہ خچر آپ کو ملا، آپ نے اس کو استعمال کیا، اس کی سواری کی ہے، لیکن خچر یعنی کہ آپ کو شاید معلوم ہو کہ یہ جن سے گدھا اور جن سے گھوڑا کے آپس میں ملاپ سے یہ خچر پیدا ہوتا ہے، تو آپ نے اسے منع کیا کیونکہ اس سے جانور کو تکلیف بہت ہوتی ہے، خاص طور پر مؤنث کو تکلیف ہوتی ہے جنم دیتے وقت، کیونکہ جنس بدل رہی ہے نا، تو آپ نے اس کو ناپسند کیا ایسا کرنے میں، لیکن اس کو استعمال کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو خود کرنا، اختیار کرنا پسندیدہ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بنی بنائی چیز میسر آ جائے اس کو ضرورت کے تحت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، ایک گدھا اور ایک خچر، یہ دونوں حرام ہیں، بالاتفاق حرام ہے۔ اب رہی بات گھوڑے کی، گھوڑا حلال ہے۔ حلال امام مالک کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک، جمہور اہل علم کے نزدیک، محدثین کے نزدیک گھوڑا حلال ہے۔ اس پر دلائل کیا ہے؟ اس پر دلائل صحیح بخاری کی وہ حدیث، وہی حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے گدھے کے گوشت کو حرام کیا، وَآذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ، اور آپ نے گھوڑوں کے گوشت میں اجازت دی ہے۔ اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نحرنا الخیل، ہم نے گھوڑے کو نحر کیا، جس طرح اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے، وَأَكَلْنَا لَحْمَهُ أَوْ كَمَا قَالَ، اور ہم نے اس کا گوشت کھایا۔ اور صحابہ کرام سے بھی ملتا ہے، اب بخاری کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں میں صراحتاً موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال قرار دیا گھوڑے کو، اور یہ صحابہ کرام نے اس کا گوشت کھایا بھی ہے۔ البتہ مسند احمد کے اندر، ابو داود کے اندر، نسائی وغیرہ کے اندر جو روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے گھوڑے کے گوشت کو حرام قرار دیا، منع کیا، وہ روایات ضعیف ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس سے جو موقوفاً ایک روایت آتی ہے وہ بھی ضعیف ہے، یعنی کہ گھوڑے کی حرمت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی، جبکہ اس کے مقابلے میں بخاری، مسلم، تمام حدیث کی کتابوں میں صحیح سندوں سے موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کو حلال بھی کہا، اور گھوڑے کا گوشت صحابہ کرام نے کھایا بھی، آپ نے اس کی اجازت دی۔ لہذا گھوڑا حرام نہیں ہے، گھوڑا پاک ہے، اس کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے۔ البتہ اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، کیوں نہیں کیا جاتا؟ قیمتی جانور ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کی نسل اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ یہ آلات جہاد میں سے، اور ہدایہ کے اندر جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف لکھا ہوا ہے نا، امام صاحب بھی اس کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے، بس مکروہ ہے۔ ایسا کیوں مکروہ ہے؟ اس لیے کہ اگر لوگ زیادہ گھوڑے ذبح کریں گے تو یہ جہاد کی ایک سواری ہے جو ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے ایک اور نقطہ نظر سے اس کو ناپسند کیا، یعنی کہ حرام امام ابو حنیفہ نے بھی نہیں کہا، لیکن احناف جو ہیں وہ اس بات پر ہیں کہ جی گھوڑا حرام ہے۔ اب احناف کی دلیل کیا ہے؟ احناف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تین چیزیں اکٹھی ذکر کی ہیں، گھوڑا، خچر اور گدھا، اور اللہ نے ان کے کھانے کا ذکر نہیں کیا، سواری کا ذکر کیا ہے۔ اگر ان کا کھانا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ پیچھے والی آیت کی طرح یہاں بھی کہتا کہ اس کو کھا بھی سکتے ہو۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے انعام کا ذکر کیا، اونٹ کا، گائے کا، بھیڑ بکری کا، وہاں پر کھانے کا بھی ذکر کیا، یہاں پر کھانے کا ذکر نہیں ہے۔ اگر گھوڑے کو کھانا جائز ہوتا تو اللہ ذکر کرتا۔ تو اس کا جواب، پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ حلال اور حرام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت کو ویسے ہی بطور احسان ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ یہاں نہیں بتانا چاہتا کہ اس میں سے کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز
یہ تو اللہ نے ویسے ہی ایک بات بطور نعمت کے ذکر کی ہے، اس کا حلال حرام سے کوئی تعلق نہیں۔ دلیل کیا ہے اس بات کی؟ دلیل اس بات کی یہ ہے کہ یہ صورت ہے مکی، یہ توجہ سے سمجھیے گا اس بات کو۔ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی۔ اگر اس سے مراد یہ ہوتی کہ گھوڑا بھی حرام ہے تو ظاہر بات ہے گدھے کا گوشت بھی حرام بنتا ہے، کیونکہ یہاں پر گدھے کا بھی ذکر ہے، والحمیر اور گدھا، جبکہ گدھے کی حرمت مدینے کے اندر پہنچ کر 7 ہجری کے اندر آپ نے بیان فرمایا۔ اگر اس آیت کا حلال اور حرام سے تعلق ہوتا تو یہ آیت تو مکے میں اتر چکی تھی۔ مکے میں اترنے کے بعد صحابہ کرام کا کے بارے میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ گدھے کا گوشت کھاتے ہیں۔ اگر اس آیت سے مراد اور اس کا معنی یہ ہوتا کہ اللہ حرام کر رہا ہے ان 3 جانوروں کو، اس آیت کے اترنے کے بعد بھی صحابہ کرام گدھے کا گوشت کھاتے رہے کیونکہ حرام نہیں تھا۔ کب حرام ہوا؟ 7 ہجری میں جا کر مدینہ کے اندر۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا حلال اور حرام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تعلق ہوتا تو صحابہ کو کھاتے ہی نہ، مدینے مکے میں چھوڑ دیتے گوشت کو، گدھے کے گوشت، جب کہ مکے میں کھاتے رہے۔ تو جن مفسرین نے یہ لکھا نا کہ یہ آیت یہاں پر حلال اور حرام بیان کرنے کے لیے نہیں آئی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لہذا یہاں سے استدلال کرنا غلط ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ جی اگر گھوڑے کو کھانا جائز ہوتا تو یہاں پر گھوڑے کا تو ذکر نہیں ہے، کھانے کا ذکر نہیں ہے، تو پیچھے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر چوپایوں کا ذکر کیا وہاں پر سواری کا ذکر نہیں کیا۔ تو جس طرح آپ کہتے ہو یہاں پر کھانے کا ذکر نہیں ہے لہذا کھانا جائز نہیں ہے، پیچھے والی آیت میں سواری کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ان پر سواری جائز نہیں ہے، حالانکہ وہاں پر سواری کا ذکر نہیں ہے لیکن تم سواری کرتے ہو۔ اسی طرح یہاں پر کھانے کا ذکر نہیں ہے لیکن حدیثوں کے اندر آ گیا کہ گھوڑا حلال ہے، گھوڑا پاک ہے، تو اس لیے اس آیت مبارکہ سے ان کا استدلال بالکل غلط ہے۔ یہ استدلال بنتا ہی نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جس سے گھوڑے کی حرمت ثابت ہوگی، گھوڑا ایک حلال جانور ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وزینہ اور خوبصورتی، معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایسی چیزیں زینت کے لیے بھی رکھ سکتا ہے، خوبصورتی کے لیے بھی رکھ سکتا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کرے گا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کہ میں کیا کیا پیدا کروں گا، صرف اتنا بتایا کہ وہ چیز پیدا کرے گا جس کو تم نہیں جانتے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ایسے 1450 سال پہلے اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ میں ہیلی کاپٹر بھی بندوں کو بنانا سکھاؤں گا، میں ہوائی جہاز بنانا سکھاؤں گا، میں آبدوز بنانی سکھاؤں گا ان کو، اور میں ان کو وہ چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ لیتا کہ جن چیزوں کا اس دور میں تصور بھی نہیں تھا۔ عربی کا مقولہ ہے الناس اعداء لما جہلوا، لوگوں کو جس چیز کا پتہ نہیں ہوتا لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر یہ چیزیں ذکر کی جاتی تو کوئی مانتا؟ اس وقت اگر یہ کہا جاتا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ یہاں پر بیٹھا بندہ ہزاروں میل دور بیٹھے بندے سے ایسے کام کر سکتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ ممکن تھا اس وقت تصور؟ یہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ چیزیں پیدا کرے گا جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ ذرا تصور میں لاؤ، یہ موٹر سائیکل، یہ گاڑیاں، یہ ریل گاڑی، یہ کاریں، بسیں، یہ ٹرک، اور یہ جدید قسم کی جو یہ کیا ہے؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ چیزیں پیدا کرے گا جس کا تمہیں علم، اور آئندہ زمانے میں اللہ کو پتہ قیامت کب ہے اور اس سے پہلے کیا کیا ایجاد ہوگا یہ بھی میرے رب کو پتہ، کیا کیا آئے گا یہ میرے رب کو۔ دیکھو کیا سے کیا دنیا بنتی جا رہی ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، حیران ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی۔ یہ دیکھو یہ اے سی آ گئے، کبھی تصور تھا ان اے سیوں کا؟ بادشاہوں کو بھی کبھی پنکھے نصیب نہیں تھے، اور اب پنکھا ایک معمولی بات بن گئی۔ یہ گیزر، اور کس کس چیز کی بات کی جائے؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا کہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے،
اور اللہ تعالیٰ مزید چیزیں ایسی پیدا کرتا رہے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، پیچھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مسافت اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے ہم نے تمہیں سواریاں دی، تمہیں رستے دیے، سب کچھ دیا۔ وہ ایک حصی سفر تھا۔ اب مانوی سفر بھی اللہ تعالیٰ نے خود بتلا دیا۔ وہ کیا ہے کہ بھئی ایک رستہ تو وہ ہے جو تم دنیا پہ چلتے ہو، جو تمہیں نظر آتا ہے، اور ایک رستہ وہ ہے جو تم اپنے عمل کے ساتھ چلتے ہو، وہ جنت یا جہنم کا رستہ ہے۔ تو وہ رستہ دکھانا بھی اللہ کا کام ہے، یعنی کہ جنت والا رستہ دکھانا بھی اللہ کا کام ہے، اور جو سواری تمہیں جنت تک لے کر جائے گی وہ سواری بھی تمہیں مہیا کرنا اللہ کا کام ہے۔ وہ سواری کیا ہے؟ وہ نیک عمل ہے، وہ ایمان ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا رستہ دکھانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا حکومت، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے جو ہیں وہ تجزیہ نگار اور بڑے بڑے دانشور قانون بنانا اور حدود نافذ کرنا اور لوگوں کی رہنمائی کرنا، یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ کسی کو حق نہیں بنتا کہ وہ لوگوں کو زندگی کے ان کے اصول بنائے کہ تمہاری زندگی کا یہ اصول، اللہ بنائے گا اصول۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا رستہ دکھانا صرف اللہ کی ذمہ داری، اور کسی امام، پیر، بزرگ، فقہ، کسی فرقے کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، سیدھا رستہ دکھانا۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان رستوں میں سے کچھ رستے ٹیڑھے ہیں، یعنی جو رستہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں سے ہٹ جائے وہ ٹیڑھا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، ہاں اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہی زبردستی ہدایت پہ چلا دیتا، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں، وہ زبردستی کسی کو ہدایت پر نہیں چلاتا۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ ہم نے اگر ہدایت لینی ہے تو اللہ سے لینی ہے، اور کسی کتاب سے ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی، کیونکہ ہدایت اللہ نے اپنے ذمہ لی۔ تو یہ ہے اس آیت مبارکہ کا معنی اور مفہوم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا